وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اسے زمین میں سے دوبارہ کھڑا کریں گے، اور اس لیے کھڑا کریں گے جو کچھ اس زمین پہ تم نے برتا ہے، زمین پر جو کچھ تم نے کیا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہوگا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پوچھیں گے کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، گویا کہ زمین تمہاری ایک ماں کی طرح تھی، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کا درجہ ماں کو دیتے ہیں، یہ زمین سے تو تمہاری ماں بھی پیدا ہوئی، تمہارا باپ بھی پیدا ہوا، اور تمہارا اصل اصول بابا آدم، وہ تو اس کا تو مٹی سے اس کی تخلیق کی گئی تھی، تو تمہاری یہ زمین تو ایک طرح کی ماں کا درجہ رکھتی تھی، لیکن تم نے اس ماں کو کتنا رسوا کیا ہے، یہ اس کا سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اس زمین کی پیٹھ پر تم نے کتنے ظلم کیے ہیں، تم نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے حکموں کو کتنا توڑا ہے، خون ریزیاں کیسی کی ہیں۔ اور اس پڑھی لکھی دنیا، اس پڑھی لکھی کائنات کے اندر جب لوگ لٹریسی کے اندر اتنے آگے جا چکے ہیں کہ پہلے زمانوں میں تو اس کا تصور نہیں تھا، اتنے پڑھے لکھے ہو کر تم نے خون ریزی پھیلا رکھی ہے، تم نے کچھ تو خون کے باغ کھول رکھے ہیں، یہ سارا کا سارا جو زمین پہ تمہیں کیا ہے، تم اپنی ماں جس کے پیٹ سے پیدا ہوتے کچھ حیا کرتے ہو، جس زمین سے تمہارے ماں باپ بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ دھرتی ماں سب کی ماں ہے، اس ماں کی پیٹھ پہ تم نے کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے فیہا منہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، دوبارہ تمہیں پیدا کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں، پھر وہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے جو ظلم کیے تو اس کا جواز کیا تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، اور اپنے جگر گوشے، بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں سونے چاندی پھینک دے گی باہر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل کو بلائیں گے، قاتل سے کہیں گے کہ دیکھ یہ کیا ہے، کہا کہ رب الذوالجلال یہ تو سونے چاندی کی تختیاں ہیں، سونے چاندی کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کہا کہ لے لے، کہا کہ رب الذوالجلال میں نے انہی سونے چاندی کے چکر میں نے کتنے قتل کیے، کتنوں کی جان لی، اس مال و دولت کو ہڑپ کرنے کے لیے میں نے کتنے قتل کر دیے، اور آج یہ ڈھیروں کے ڈھیر زمین نے اگل دیا، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ فرمائے گی اس میں جتنا چاہے اب اٹھا لے، کہا کہ رب الذوالجلال اب کیا فائدہ، اب میں لے کے کیا کروں گا، اس لیے کہ اتنے قتل کیے میں نے، آج تو اس قتل کا جواب دینے کا وقت ہے، اب یہ لے کے سونا میں کیا کروں گا، اب تو زمین بھی اگل رہی ہے، جس زمین میں گھس گھس کے انسان آج سونا چاندی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، نہ صرف زمین میں بلکہ ایک بندہ دوسرے کے زمین پہ قبضے کرتا ہے، اور یہ سلسلہ انفرادی سطح پر بھی جاری ہے، خاندانی سطح پر بھی جاری ہے، صوبائی سطح پر بھی جاری ہے، ملکی سطح پر بھی جاری ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی جاری ہے، اور آج مجھ سے زیادہ آپ خبروں کو جانتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر اسی بات کی جنگیں چل رہی ہیں، اس کی زمین ہڑپ کر لوں، وہ گریٹر ہو جائے، وہ گریٹر ہو جائے، وہ گریٹر ہو جائے، کچھ بھی نہیں، سب گریٹر کہاں جائیں گے؟ فرمایا کہ فیہا نعیدکم، تم نے اسی زمین میں دفن ہونا ہے، یہ زمین تمہیں اپنے اندر کھینچ لے گی، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ زمین سب خزانے اگل دے گی، اور پھر تم کہو گے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہمیں اتنے قتل کرتی ہیں، ہم نے قتل و قتل کے بازار گرم کر دیے ہیں، اور اسے سونے چاندی کے لیے، اور آج ڈھیروں کے ڈھیروں پڑے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اے رب الذوالجلال میں کیا کروں؟ یہ صرف جو ظالم کسی بھی سطح پہ ظلم کر رہا ہے، بڑے انفرادی سطح پر، آج بھائی بھائی کے ساتھ، ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ، میاں بیوی ایک دوسرے، صرف اسی جھگڑے ہیں، مکان اس کا میں قبضہ کر لوں، زمین میں اس کی قبضہ کر لوں، اس کو میں قتل کر دوں، اس کو جادو ٹونے کروا کے مروا دوں، اس کو، یہ کیا ہے؟ یہ سب چل رہا، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اور پھر بین الاقوامی سطح پر یہ چیزیں ہوتی آج نظر آ رہی ہیں، ایک ملک دوسرے ملکوں کو ہڑپ کر رہے ہیں، ایک ملک دوسرے ملکوں پر چڑھ دوڑ رہے ہیں، کیوں؟ زمین کے خطے حاصل ہو جائیں، یہ بھی زمین میری، یہ بھی زمین میری، یہ کیا گریٹر، اس کو بھی گریٹر بننا ہے، اس کو بھی گریٹر بننا ہے، اینڈ کیا ہے؟ وفیہا نعیدکم، آنا تم نے اس زمین میں،